خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حبشی غلام جیڑا ہے، ایک حبشی اس دا مدینے دے اندر انتقال ہوندا ہے. میرا آقا نامدار نے فرمایا اندے جسم دی مٹی ایتھوں لئی گئی سی، رہن والا حبشے دا ہے پر انتقال جڑا ہے مدینے دے اندر پیا کردا ہے. پتہ چلا مسلمان آؤ باویں لکھ کوشش کریے قبر اوتھے بن جاوے، اوتھے بن جاوے، اوتھے بن جاوے، کسے ہاں جی رہن والا پنجاب دا ہوندا ہے قبر مدینے دے اندر بن جاندی ہے. کوئی مدینے دا رہن والا ہوندا ہے قبر پنجاب دے اندر بن جاندی ہے. یہی رب نے حقیقت سمجھائی ہے. اگے چل میرا آقا نامدار دی حدیث پاک ہے. مسلمان آؤ جتھے اللہ دے ولی ہومل نیک بندے وسدے ہومل اوتھے قبر بنائیے، بندے نو سکون ملدا ہے، مردے نو سکون ملدا ہے، انہوں قبر دے اندر راحت ملدی ہے. آقا دی حدیث پاک ہے. کئی آندے نے قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، قبر والے کچھ نہیں کر سکتے. اے میرے سامنے ایک کتاب ہے امام جلال سیوطی دی حال الموتى والقبور شرح الصدور، اے مشہور کتاب ہے. اس دے اندر روایت موجود ہے. آقا نے فرمایا اذا دفنوا امواتكم واستقوا من الصالحين فإن الميت يتعزى من جاره السوء كما يتعزى الحي. اس کا مطلب کی سادے لفظ اندر اور اس روایت کو فتاوی عزیزیہ دے اندر بھی نقل کیتا گیا. میرے سونے نبی نے فرمایا اپنے مردیاں نو نیک لوگاں دے کول دفن کرو. کیوں؟ جویں برے ہمسائے دنیا تے تکلیف دے ہوندے نے، ایویں بری قبر والا بندہ مردیاں واسطے تکلیف دے ہوندا ہے. پتہ چلا مسلمان آؤ جے اگر بابے فرید دی قبر دے کول قبر بن جاوے، مہر علی شاہ دی قبر دے کول قبر بن جاوے، بڑی سکون والی جگہ ہے، لذت والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے. جے نبی پاک دے روزے دے کول جنت البقیع دے اندر جگہ مل جاوے پھر سونے تے سہاگا ہے. پھر سونے تے اگر قبر والے کی کر سکتے ہیں؟ میں کہ تینوں یہی پتہ نہیں قبر والے اتنا کچھ کر سکتے. جنت دی کول گیا ہے تو رب نے انہوں نے وسیلے نال بخش دیتا ہے. یہ تو عام قبر والے کا حال ہے. جے فرید الدین دے کول قبر بنی ہوئے تو پھر کی عالم ہوے گا. اگے چل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے میرا آقا نامدار نے فرمایا جس وقت تھوڑا کوئی فوت ہو جاوے اچھا کفن دے وہ انہوں اچھی وصیت ان دی پوری کرو، اس دی چنگے طریقے نال قبر کرو، قبر بناو، قبر نو اچھے طریقے نال تیار کرو، لیکن برے ہمسائے تو بچاو. یا رسول اللہ برے ہمسائے دا کی اثر ہے؟ آقا نے فرمایا جویں دنیا تے برا ہمسایا رہندا ہووے دکھ ہوندے نے، تکلیف ہوندی ہے، پریشانیاں آندیاں نے. فرمایا وے جدوں قبر دے اندر برا ہمسایا بندا ہے نال والے نو تکلیف ہوندی ہے، دکھ ہوندا ہے. پتہ چلا مسلمان قبر دا فرق ہوندا ہے، مٹی مٹی دا فرق ہوندا ہے. ایک کو مٹی ہے جڑی جنت وچوں آئی ہے، ایک کو لکڑ ہے جڑی جنت وچوں آئی ہے، ایک کو قبر ہے جن دے اندر فرید الدین ستیا ہے، ایک کو قبر ہے جن دے اندر ابو جہل ستیا ہے، ایک کو قبر ہے جن دے اندر یزید ستیا ہے، ایک کو قبر ہے جن دے اندر مولا حسین ستیا ہے. فرق ہویا کہ نہ ہویا؟ اصلی مقام دا فرق سمجھ. ہن اگے چل میرا کہنا مدار دے حدیث پاک تو صاف واضح ہویا چنگے بندے سکون دیندے نے، چنگے ہمسائے سکون دیندے نے، برے ہمسائے تکلیف دیندے نے.
بھاویں زندہ ہوون تاوی تکلیف دیندے نے، مر جاون پھر بھی تکلیف دیندے نے، چنگے ہمسائے ہوون لاجا رکھ دے نے، عزتاں پال دے نے، اپنا بیٹا سمجھدے نے، انہاں دی بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں سمجھدے نے، جویں انہاں دا لج رکھ دے نے اوویں اپنی بیٹیاں دا بھی لج رکھ دے نے۔ یہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جڑی آقا نے بیان کر دیتی۔ حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت نو راوی کر رہے نے، یہ بھی ایسے کتاب دے اندر موجود ہے، تذکرۃ الموتیٰ والقبور دے اندر۔ مدینے دے اندر ایک بندہ فوت ہو جانا ہے، انہوں کسے نے خواب دے اندر ویکھیا جہنم دے اندر ہے، یہ دے اندر ہے جہنم، پریشان ہو جاؤ، مدینہ عزت والی جگہ ہے، آقا دا ہمسایہ آئی، اور پھر تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جنت البقیع قبرستان نہیں سی، کوئی اور قبرستان سی، پریشان ہوئے یار مدینے دے اندر دفن ہو کے جہنم دے اندر ہے، 7 تو 8 دن گزر دے نے، پھر ویکھیا اوہی بندہ جنت دے اندر ہے۔ ان فرق کیوں پہ گیا؟ 7-8 دن پہلے جہنم دے اندر سی، پھر جنت دے اندر کیوں آ گئے؟ انہیں تے صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس دے قبر دے نال ایک نیک بندہ دفن ہو جاندہ ہے، نیک بندہ دفن ہوندہ ہے، تو اس بندے نے 40 بندیاں دی شفاعت کیتی ہے، سفارش کیتی تو اللہ نے قبول کیتی، اگر میں بھی انہاں 40 دے وچوں ایک ساں، اللہ نے میری بھی سفارش قبول کر لئی ہے۔ پتہ چلا مسلمان کوشش کرنی قبر جدو بھی بنے کسی اللہ والے دے کول بنے، تاکہ گناہگار تو سا ہیں۔ یہ ایک شاعر بولے، اچھی بولے نا سبحان اللہ، اس نے ساڑھے لنگے جڑے عام لوگ نے خاص آدھے عامہ دی گل کیتی ہے، یہ مشہور شعر ہے۔ وَدَ چشم تر میں آنسو آیا جو اب گرنے والا ہے، اب کیا مان حیاتی کا ہے، سانس نکلنے والا ہے، بچپن گیا جوانی گزری، پیر کی اب آمد ہے، جن کو اپنے خون سے پالا ان کی آج خوش آمد ہے۔ جنہوں ماں پہ خون پسینہ ایک کر کے انہی محنت کر کے بچپن تو پھر جوان کرتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر جناب والا اس دی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس دی ذمہ داری، پھر جدو باپ بڑھا ہو جاندہ ضعیف العمر ہو جاندہ ہے، وہی باپ منتا کردا سی اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، پتر مینوں پانی لیا دے، پتر مینوں دوسرا لوٹا پھڑا دے، پتر میرا بسترا لیا دے، پتر میری منجی چاہ دے، پتر مینوں سارا دے تے لیٹرین چلائے، وہی اولاد دی باپ خوشامد کر رہا ہوندا ہے، ہاں جی، تاکہ میری گل سنی جاوے، شاعری حقیقت بیان کر رہا ہے، اینا مغرور نہ ہو، جے باپ جے نہ تکلیف دے اندر تیرے تو وقت دور نہیں، تیرے تو بھی وہ وقت آمن والا ہے۔ بچپن گیا جوانی گزری، پیر کی اب آمد ہے، جن کو اپنے خون سے پالا ان کی آج خوش آمد ہے، لے چلیں گے میت ایک دن قبر میں لیٹنے والا ہے، اب کیا مان حیاتی کا ہے، سانس نکلنے والا ہے۔ سمجھا رہی شیرن دی کوئی نہیں، یہ اصلی مکان دی فکر دعا رہے ہیں۔ جس بوٹے دا پتر پیلا اس نے اب کیا کرنا ہے، جن دی زندگی جڑی ہون آخری لمحہ وچ پہنچ گئی نا، رنگ پیلا پہ گیا، کھٹا پہ گیا، انہوں کی حیاتی کی ان دی زندگی رہ گئی، انہیں کی مان کرنا ہے اس زندگی ہوتے۔ جس بوٹے کا پتر پیلا اس نے اب کیا کرنا ہے، بعد خزاں کا جھونکا آیا آخر اس نے جھڑنا ہے، تیر کمان سے نکل چکا جو نہ پھرنے والا ہے، اب کیا مان حیاتی کا ہے، سانس نکلنے
باپ بڈھے ہو گئے نے، ضعیف العمر ہو گئے نے، ان صرف باد خزان جڑا ہے نا ان دی ہوا نے جھوکا مارنا، پتا تو پہلے ہی کھٹا ہو گیا، پیلا پی گیا، ان صرف جھوکا ہے نا، باپ دی روح قبض ہونی، باپ نے زمین تے ڈگ پینا، شاعر یہ حقیقت سمجھا رہا ہے، سمجھا رہی نا میری گل دی؟ پھول جو رنگت پر تھا نازا وہ بھی اب مرجھایا ہے، روتی ہے اب ڈال بیچاری وقت جدائی آیا ہے، سوکھ چڑھے گا پھول بیچارا سما بچھڑنے والا ہے، اب کیا مان حیاتی کا ہے سانس نکلنے والا ہے۔ شاعرانہ جوانی آئی تو بندہ بڑا ناز تے نخرے کرتا ہے، نازاں ہوندا ہے، ہاں جی اپنے لباس تے نازاں ہوندا ہے، اپنے جسم تے نازاں ہوندا ہے، ہاں جی اپنی پاور تے نازاں ہوندا ہے، کہنے لگے ہن جڑا او یعنی کہ نازاں والا موسم جڑا تھا نا ہن مرجا گیا ہے، تے ہن جڑی ڈالی ہے نا بیچاری ہن روندی ہے کیوں میری زندگی دا اختتام آ گیا ہے۔ شیرن سمجھا رہی کوئی نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ ہن باپ جو آخری لمحے جڑے نو شاعر بیان کر رہے ہیں، 17 سال کی عمر کے اندر سب اعضاء کھو جاتے ہیں، آسا لے کر کبڑے چلنا بچے شور مچاتے ہیں۔ باپ ضعیف العمری دی وجہ تو بار بار کہندا میں اتنے درد ہو رہی، میں درد ہو رہی، میں پیڑ ہو رہی، میں درد ہو رہی، اولاد جڑی نافرمان ہوندی وہ کہندے جان بوجھ کے کر رہے، جان بوجھ کے کردا ایویں بولی رکھنا ہے نا مراد ہے۔ جدو اس عمر بندہ پہنچ جاتا ہے 70 سال دی عمر تو اس میں کدی جسم میں درداں ہون لگ پیندیاں نے، موت دے آثار ظاہر ہون لگ پیندے نے۔ 17 سال کی عمر کے اندر سب اعضاء کھو جاتے ہیں، آسا لے کر کبڑے چلنا بچے شور مچاتے ہیں، کمزوری کی برسات آئی پاؤں پھسلنے والا ہے، اب کیا مان حیاتی کا ہے سانس نکلنے والا ہے۔ کدے ماں باپ ضعیف العمر ہو جاؤ نا یہ نہ سمجھا کر کے جان بوجھ کر رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں، وہ دکھ دے اندر انہیں ہوندے نے، اولاد کی نافرمانی دا دکھ ہوندا ہے، جڑی اولاد آکھے نہیں لگدی منڈی نہیں ادو انہوں نے ضعیف العمری دا دکھ ہوندا ہے، ہاں جی ادو تکلیفاں ہوندیاں نے، بخار بعض نوں اتر جاندا ہے، لگ جاندا اتردا نہیں، کئیاں نوں پیش سے لگ جاندے نے، ہاں جی مرد دم تک ختم نہیں ہوندے، اندر سارے موت دے آثار نے۔ شاعر ہی سمجھا رہا ہے، اگے حقیقت بھی سمجھا رہا ہے۔ بچے بوڑھے عمر جوانوں عبرت حاصل کرنا ہے، گر 100 برسا جیوے کوئی آخر اس نے